بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ظرف دلالت میں کنت بر جائے صدور فعل یا وقت صدور فعل از مفتوح العین و مضموم العین و ناقص مطلقاً بر وزن مفعل آیت بفتح عین چو مفتح و منصر و مرمن و از مکسور العین و از مثال مطلقاً بر وزن مفعل آیت بکسر عین چو مضرب و موقع۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس میں ظرف کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اسماء مشتقات وہ اسماء جو فعل سے مشتق ہوتے ہیں، ان کی 6 قسمیں ہیں۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف۔ تو اب یہاں سے اسم ظرف کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اسم ظرف دلالت میں کنت، اسم ظرف دلالت میں کنت برجائے صدور فعل۔ اسم ظرف وہ اسم ہے دلالت میں کنت جو دلالت کرتا ہے برجائے صدور فعل، صدور فعل کی جگہ پر، یعنی فعل کے ہونے کی جگہ پر، یا وقت صدور فعل، یا صدور فعل کے وقت پر دلالت کرتا ہے۔ اسم ظرف وہ اسم ہے جو صدور فعل کی جگہ پر یا صدور فعل کے وقت پر دلالت کرتا ہے۔ از مفتوح العین و مضموم العین و ناقص مطلقاً بر وزن مفعول آیت، مضارع مفتوح العین اور مضارع مضموم العین اور ناقص سے مطلقاً بر وزن مفعول آیت، مطلقاً مفعول وزن پر آتا ہے بفتح عین، عین کے فتح کے ساتھ، چو مفتح و منصر و مرمن و از مکسور العین و از مثال مطلقاً بر وزن مفعول آیت بکسر عین چو مضرب و موقع، اور مکسور العین مضارع مکسور العین اور مثال سے مطلقاً مفعل وزن پر آتا ہے، مفعل وزن پر آتا ہے عین کے کسرہ کے ساتھ، چو مضرب و موقع۔ اور ایک فارسی میں ایک شعر بھی ہے اس میں ظرف کے متعلق کہ ظرف یفعل مفعل عس الا زناقص کمال، ظرف یفعل مفعل عس الا زناقص کمال، غیر یفعل مفعل عس الا ذابواب مثال۔ یعنی مضارع مضموم العین، مضارع مفتوح العین اور ناقص سے ظرف جو ہے مطلقاً مفعل وزن پر آتا ہے عین کے فتح کے ساتھ، اور مضارع مکسور العین اور مثال سے مطلقاً مفعل وزن پر آتا ہے عین کے کسرہ کے ساتھ۔ ظرف یفعل مفعل عس، یفعل مضارع مکسور العین کا ظرف جو ہے وہ مکسور العین ہے، الا زناقص کمال، سوائے ناقص کے، غیر یفعل علاوہ یفعل کے، غیر یفعل مفعل عس، علاوہ یفعل کے، یعنی مکسور العین کے علاوہ مفعل آتا ہے، غیر یفعل مفعل عس الا ذابواب مثال، سوائے مثال کے۔ تو مضارع مفتوح العین اور مضارع مضموم العین اور ناقص سے مفتوح العین آتا ہے ظرف، جیسے مفتح منصر مرمن، اور مکسور العین اور مثال سے ظرف جو ہے مطلقاً مفعل آتا ہے عین کے کسرہ کے ساتھ۔ کے بعض صرفیہ گفتہ اند کہ از مضاف ہم مطلقاً بفتح عین آیت صحیح نیس، و استدلال کردہ اند بلفظ مفرن کہ از یفر بکسر عین اس، و در قرآن مجید واقع فاعل المفر۔ اور اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ بعض صرفیوں نے جو کہا ہے کہ مضاف سے بھی اس میں ظرف ہر حال میں مفتوح العین آتا ہے، اور انہوں نے استدلال کیا ہے لفظ مفرن سے کہ یفرو بکسر عین سے، یعنی یفرو یہ مکسور العین ہے، اور اس سے ظرف صرف جو قرآن مجید میں آیا ہے فاعل المفر وہ بھی مفتوح العین آیا ہے،
تو مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مضاف مکسور العین سے اس میں ظرف جو ہے وہ مکسور العین آتا ہے۔ مضاف مکسور العین سے بھی اس میں ظرف مکسور العین آتا ہے، جیسے حل یحل سے محل، اور یہ لفظ محل بھی قرآن مجید میں آیا ہے، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنی جگہ پر۔ اور پھر لفظ مفرن کا یہ جواب دیا کہ یہ ظرف نہیں بلکہ مصدر میمی ہے۔ تو اب یہی بات مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہاں کے بعض صرفیہ گفتاند، وہ جو کہ کچھ صرفی علماء صرف نے کہا ہے، بعض صرفیہ یعنی بعض علماء صرف نے کہا ہے کہ از مضاف ہم، کہ مضاف سے بھی مطلقاً بفتح عین آیت، ظرف جو ہے مطلقاً عین کے فتح کے ساتھ آتا ہے، صحیح نیس وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ استدلال کرداند، اور انہوں نے استدلال کیا ہے، دلیل دی ہے، بلفظ مفرن، لفظ مفرن کے ساتھ، کہ از یفرو بکسر عین اس، کہ یہ یفرو سے ہے جو کہ مکسور العین ہے، عین کے کسرہ کے ساتھ ہے، و در قرآن مجید واقع، اور قرآن مجید میں واقع ہے، فائن المفر، پس کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ و صحیح نس، اور صحیح یہ ہے کہ از مضاف مکسور العین بکسر عین آیت، کہ مضاف مکسور العین سے بھی عین کے کسرہ کے ساتھ آتا ہے، ظرف جو ہے مضاف مکسور العین سے بھی بکسر عین آیت، عین کے کسرہ کے ساتھ آتا ہے، چنانچہ محل، جیسے کہ محل از حل یحل، یہ حل یحل سے، و لفظ محل ہم در قرآن مجید واقع، اور لفظ محل بھی قرآن مجید میں واقع ہے، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور، ہدی قربانی کا جانور اپنی جگہ پر۔ و لفظ مفرن را جواب دادان، اور لفظ مفرن کا جواب دیا ہے کہ ظرف نیس، کہ یہ ظرف نہیں ہے بلکہ مصدر میمی اس، بلکہ یہ مصدر میمی ہے۔ صیغہ ظرف کے برمعنی وقت دلالت کند آرا ظرف زمان گویند، و آ کے برمعنی جائے دلالت کند آرا ظرف مکان گویند۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ظرف کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ کہ صیغہ ظرف کے برمعنی وقت دلالت کند آرا ظرف زمان گویند، کہ صیغہ ظرف جو وقت کے معنی پر دلالت کرے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں۔ وہ آ کے برمعنی جائے دلالت کند، اور وہ صیغہ جو جگہ کے معنی پر دلالت کرے آرا ظرف مکان گوین، اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ بحث اس میں ظرف مضربن، مضربان، مضربین، مضارب، گاہے ظرف بروزن مفعولتن ہم آید، یہاں پر ضمہ ہونا چاہیے، یہ کتابت کی غلطی ہے، گاہے ظرف بروزن مفعولتن ہم آید، چون مکھولتن، جیسے مکھولا، کہل کہتے ہیں سرما کو، یعنی ظرف جو ہے کبھی مفعولہ وزن پر بھی آتا ہے، جیسے مکھولا، سرما دانی۔ اور کبھی جو ہے ظرف بروزن مفعولتن حمایت، کبھی ظرف جو ہے مفعولتن وزن پر بھی آتا ہے، چون مکھولتن، جیسے مکھولا یعنی سرما دانی۔ تو کبھی ظرف جو ہے مفعولتن وزن پر بھی آتا ہے، جیسے مکھولتن، سرما دانی، سرما رکھنے کی جگہ۔ و بعض اوزان ظرف از غیر مکسور العین ہم مکسور آید، چون مسجد، منسک، مطلع، مشرق، مغرب، مجزر، مگر دری اوزان موافق قیاس بروزن مفعول ہم میں آید۔ و بعض اوزان ظرف، اور ظرف کے کچھ اوزان غیر مکسور العین سے بھی مکسور آتے ہیں، اور ظرف کے و بعض معنی کچھ، و بعض اوزان ظرف، اور ظرف کے کچھ اوزان
از غیر مقصور العین، مقصور العین کے علاوہ ہم مقصور آیت مقصور آتے ہیں، مقصور العین کے علاوہ بھی مقصور آتے ہیں، جیسے مسجد، منسک، مطلع، مشرق، مغرب، مجزر، یہ سارے باب نصر سے ہیں۔ سجدہ، یسجد، نسک، ینسک، طلع، یطلع، شرق، یشرق، غرب، یغرب وغیرہ سارے نصر سے ہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مفتوح العین اور مضارع مضموم العین سے مفتوح العین آتا ہے، تو یہاں پر جو ہے ظرف جو ہے مقصور العین کے علاوہ بھی مقصور آیا ہے، تو کچھ اوزان ظرف جو ہیں مقصور العین کے علاوہ بھی مقصور آتے ہیں، جیسے مسجد، منسک، مطلع، مشرق، مغرب اور مجزر۔ مگر دریا اوزان موافق قیاس بر وزن مفعول ہم میں آید، مگر یہ اوزان قیاس کے موافق مفعول کے وزن پر بھی آتے ہیں، مگر ان میں یہ اوزان موافق قیاس مفعول کے وزن پر بھی آتے ہیں۔ تو ظرف کے کچھ وزن غیر مقصور سے مقصور آتے ہیں، مثلا مسجد، منسک وغیرہ، تو امام سیبوی کہتے ہیں کہ یہ تمام اس میں جامد ہیں، کوئی بھی مضارع سے برائے ظرف نہیں بنا، کیونکہ مضارع سے جب اس میں ظرف بنایا جائے تو اس سے کوئی خاص جگہ مراد نہیں ہوتی، جیسے کہ مقتل، ہر وہ جگہ جہاں پر قتل کیا جائے، کوئی خاص موضع قتل مراد نہیں ہے، کوئی خاص قتل کی جگہ مراد نہیں ہے۔ لیکن مسجد وغیرہ ایسے نہیں، بلکہ ان سے مکان مخصوص مراد ہوتا ہے، مسجد ایک خاص جگہ کا نام ہے، تو یہ اس میں جامد ہیں، یہ کیا ہیں؟ اس میں جامد ہیں۔ اور اگر کوئی گھر میں جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو مسجد نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ مسجد کہیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی پارک وغیرہ میں، سڑک وغیرہ پر کوئی نماز پڑھے تو اس کو مسجد نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو مسجد کہیں گے۔ تو یہ موافق قیاس بھی آتے ہیں۔ اور یہ مسجد، منسک یعنی قربانی کرنے کی جگہ، مطلع طلوع ہونے کی جگہ، مشرق سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، مغرب سورج غروب ہونے کی جگہ، مجزر جہاں پر اونٹ وغیرہ کو نہر کیا جاتا ہے، تو یہ اس میں جامد ہیں، یہ ظرف نہیں بلکہ یہ اس میں جامد ہیں۔ ایسے ہی منسک یہ مکان مخصوص یعنی ارکان حج ادا کرنے اور قربانی کرنے کی جگہ کا نام ہے، اور اسی طرح مطلع جائے طلوع شمس سورج طلوع ہونے کی جگہ کا نام ہے، اور مشرق مغرب یہ سورج کے مشرق سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا نام ہے، اور مجزر اونٹ ذبح کرنے کے مکان کا نام ہے، تو یہ اس میں جامد ہیں، ظرف نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بعض اوزان ظرف، کچھ اوزان ظرف جو ہیں از غیر مقصور العین، مقصور العین کے علاوہ بھی مقصور آیت مقصور آتے ہیں، جو مسجد، منسک، مطلع، مشرق، مغرب، مجزر، مگر دریں اوزان موافق قیاس بر وزن مفعول ہم میں آید، مگر دریں اوزان، مگر یہ اوزان قیاس کے موافق مفعول کے وزن پر بھی آتے ہیں۔ فائدہ: برائے جائے کہ چیزیں دراجہ بکثرت باشد، وزن مفعلتن آیت چون مقبرتن و ماسدتن۔ اب یہاں سے ایک اور فائدہ مصنف علیہ رحمہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جس جگہ کوئی چیز بکثرت پائی جاتی ہو اس جگہ کے لیے مفعلتن کا وزن آتا ہے، جیسے قبرستان، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں مقبرہ کہتے ہیں، بہت سی قبروں کی جگہ، اور مأصدتن بہت سے شیروں کی جگہ، تو جہاں پر کوئی چیز کثرت کے ساتھ پائی جائے مفعلتن، اس جگہ کے لیے مفعلتن کا وزن آتا ہے، جیسے مقبرتن اور مأصدتن۔ برائے جائے کہ چیزیں دراجہ بکثرت باشد، برائے جائے کہ اس جگہ کے لیے کہ چیزیں دراجہ، کہ اس جگہ میں کوئی چیز بکثرت باشد کثرت کے ساتھ ہو،
وزن مفعلتن آیت مفعلتن کا وزن آتا ہے چون مقبرتن و مقصدتن جیسے مقبرہ اور مقصدہ۔ مقبرہ بہت سی قبروں کی جگہ اور مقصدہ بہت سے شیروں کی جگہ۔ اور وزن فعالتن برائے چیزیں کے بوقت فعل بھی افتد۔ وزن فعالہ اور فعالتن کا وزن برائے چیزیں کے اس چیز کے لیے کہ بوقت فعل بھی افتد جو کسی فعل کے وقت گرے، چون غسالتن جیسے غسالہ، آبے کے وقت غسل بھی افتد وہ پانی جو غسل کے وقت گرتا ہے، و کناستن اور کناسہ چیزیں کے وقت جاروب کشیدن وہ چیز جو جھاڑو لگاتے وقت از جاروب بھی افتد جھاڑو سے گرتی ہے تو اس کے لیے فعالہ وزن آتا ہے۔ غسل کرتے وقت جو استعمال شدہ پانی مستعمل شدہ پانی جسم سے گرتا ہے اور جمع ہوتا ہے تو اسے غسالہ کہتے ہیں، اور جھاڑو لگاتے وقت جو جھاڑو وغیرہ سے کوڑا جمع ہوتا ہے تو اسے کناسہ کہتے ہیں۔ تو فعالہ وزن اس چیز کے لیے آتا ہے جو فعل کے وقت گرے، جیسے غسالتن وہ پانی جو غسل کے وقت گرتا ہے، و کناسہ جھاڑو لگاتے وقت جو کوڑا جمع ہوتا ہے جھاڑو سے گرتا ہے، از جاروب بھی افتد جھاڑو سے گرے اسے کناسہ کہتے ہیں۔ تو فعالہ کا وزن اس چیز کے لیے آتا ہے جو بوقت کام گرتی ہے، جیسے غسالتن اس پانی کو کہتے ہیں جو بوقت غسل گرتا ہے، اور کناسہ اس کوڑے کو کہتے ہیں جو جھاڑو دیتے وقت جھاڑو سے گرتا ہے۔ وزن فعالتن اور فعالہ کا وزن برائے چیزیں کے اس چیز کے لیے آتا ہے بوقت فعل بھی افتد جو بوقت کام گرتا ہے، چون غسالتن جیسے غسالہ، آبے کے وقت غسل بھی افتد وہ پانی جو غسل کے وقت گرتا ہے، و کناسہ چیزیں کے وقت جارو کشیدن اس کوڑے کو کہتے ہیں جو جھاڑو دیتے وقت جھاڑو سے گرتا ہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وقت جارو کشیدن جھاڑو لگاتے وقت از جارو بھی افتد جھاڑو سے گرتا ہے۔ فائدہ نزد کوفیہ مصدر ہم از مشتقات فعل است کہ کوفیوں کے نزدیک مصدر بھی فعل کے مشتقات سے ہے۔ ایشا اسماء مشتقہ ہفت میں گوین وہ اسماء مشتقہ 7 کہتے ہیں، اسماء مشتقہ 7 بتاتے ہیں۔ و تحقیق حق دری باب یعنی اس مسئلے میں، و تحقیق حق اور درست تحقیق صحیح تحقیق دری باب اس مسئلے میں کہ کوفی کہتے ہیں کہ مصدر بھی فعل کے مشتقات سے ہے، جبکہ بصری کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل مشتقات میں سے ہے۔ تو بصریوں کے نزدیک اسماء مشتقات 6 ہیں اور کوفیوں کے نزدیک اسماء مشتقات 7 ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، و تحقیق حق دری باب درست تحقیق صحیح تحقیق دری باب اس مسئلے میں در فصل افادات خواہد آمد فصل افادات کی فصل میں آئے گی۔ اس مسئلے کی صحیح تحقیق اور درست تحقیق افادات کی فصل میں آئے گی۔